رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ which deeds, which deed is the dearest to Allah subhanahu wa ta'ala. He replied to perform daily compulsory prayers at their fixed timings, یعنی اول وقت میں نماز کو ادا کرنا. اور پھر پوچھا گیا پھر اس کے بعد سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ پھر فرمایا be good and dutiful to your parents. ایک اور چیز اللہ کے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین، پوچھا نہیں کیا کہ آپ نے خود بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بہترین فاسٹنگ کون سی ہے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنا. اور داؤد علیہ السلام کی تہجد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آدھی رات سوتے تھے، پھر اٹھ کے تہجد پڑھتے اور پھر سو جاتے until 1/6 of the night. وہ اس میں سوتے اور پھر اٹھ جاتے ہیں. اور فاسٹنگ he used to fast every other day، یعنی every alternate day. منڈے کو روزہ ہے تو پھر ٹیوزڈے کو چھوڑ کے وینسڈے کو روزہ رکھا، پھر تھرسڈے کو چھوڑ کے فرائیڈے کو روزہ رکھا. اس طرح ہر آلٹرنیٹ ڈے کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن جو آلٹرنیٹ ڈے پہ نہیں کر رہا اس کو نہیں چاہیے کہ وہ فرائیڈے کو اکیلا روزہ رکھے یا کسی ایک دن خالص کے روزے کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک اور بہتر اعمال. معاذ بن جبل فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ among which deeds are the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala، کون سے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ that you die with your tongue is moist in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala، کہ تم اس حالت میں مرو، تم اس حالت میں اس دنیا سے جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ the most beloved words to Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is prostrating، یعنی سجدے کی حالت میں کوئی انسان کہے یا رب اللہم اغفر لی، اللہم، یا پھر یہ کہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما فاغفر لی فلا یغفر الذنوب الا انت، یا پھر کہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی ولا یغفر الذنوب الا انت، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے تو مجھے معاف کر دے، بے شک تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ سیر اعلام النبلہ کی حدیث ہے علی بن ابی طالب کی طرف سے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم کثرت سے اپنے پہ ظلم کا احساس کریں، اللہ سے معافی مانگیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابو ذر الغفاری سے ملے اور کہا کہ ابو ذر، کیا تمہیں 2 کوالٹیز کے بارے میں نہ بتاؤں میں کہ جو بہت ایزی ہیں ان پہ عمل کرنا، یعنی they're easy on your back and they're heavier on the scale of good deeds than others. تمہارے لیے کرنا آسان ہے لیکن پلڑے میں ترازو میں بہت بھاری ہیں. ابو ذر نے فرمایا کہ آف کورس او میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ you must have good character and observe long period of silence، اچھا اخلاق اور لمبی خاموشی. اور پھر کہا والذی نفسی بیدہ، واللہ اس ذات کے ہاتھ جس میں میری جان ہے، no one can behave with deeds more beloved to Allah than these 2. سبحان اللہ. فرمایا کہ ان اعمال سے بہتر کوئی اور اعمال نہیں ہے، کیونکہ ان میں نا بہت ساری خیر کٹھی ہے، اچھے اخلاق میں اور لمبی خاموشی میں ان میں بہت ساری خیر کٹھی ہے. تو یہ 2 اعمال بھی اس پہ ذکر آتے ہیں. ایک اور اس میں آتا ہے کہ the most beloved places to Allah subhanahu wa ta'ala are mosques and the most hated places to Allah subhanahu wa ta'ala are the markets. یہ تو آپ دیکھیں کہ مساجد آج ویران ہیں اور جو مالز ہیں، جو مارکیٹ پلیسز ہیں وہ بھری ہوئی ہیں. مساجد میں تو ایس او پیز فالو کی جا رہی ہیں، کارپیٹس کو ہٹا دیا گیا ہے اور لوگ دور دور کھڑے ہیں، یٹ مالز میں کیوں لگی ہوئی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، ٹکریں لگ رہی ہیں آپس میں، اتنے برے حالات ہیں. میں کل کافی عرصے بعد سینٹ اورس گیا تو میں نے دیکھا کہ بھرا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے وہاں پہ. اسلام آباد میں ایک مال ہے جو لوگ نہیں جانتے، رش اور کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. حالانکہ کل ویکنڈ نہیں تھا، اٹ واز اے ویک ڈے اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ رش کم ہوگا، لیکن بالکل بھرا ہوا تھا وہ. اور مساجد میں لوگ دور دور ہیں، لوگ کم ہیں. سمورہ ابن جندب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the most beloved words to Allah subhanahu wa ta'ala are، یعنی ہم ابھی نا beloved deeds سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے beloved places، beloved words، beloved things اس پہ آ گئے انشاءاللہ. The most beloved words to Allah subhanahu wa ta'ala are 4: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
یہ چیز کثرت سے پڑھنا. And there is no harm in starting with any of them. لیکن فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہے، یعنی کوئی ہارم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی سے شروع کر دو انشاءاللہ. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بہترین الفاظ اللہ کو پسند ہے. اور پھر پوچھا کہ ایک اور حدیث میں سنن کبریٰ کی حدیث ہے، پوچھا گیا بلکہ فرمایا اللہ کے نے کہ which jihad is the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ نے پوچھا کہ which jihad is the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. آپ نے فرمایا کہ a word of truth in front of a tyrannical leader. سچ بولنا، حق کی بات کرنا، کلمۃ الحق کہنا ظالم اور جابر حکمران کے سامنے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ لوگ کون سے پسند ہیں اور کون لوگ اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے؟ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. تمہیں سے سب سے محبوب میرے، سب سے قریب میرے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہیں. اچھا اخلاق دیکھیں کتنا ریپیٹیشن کے ساتھ آ رہا ہے. آپ سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، وہ لوگ ہوں گے جو جسٹ لیڈرز تھے، جو عادل حکمران تھے. And the most hated of people to Allah subhanahu wa ta'ala and the furthest from him, یعنی اللہ سب سے دور furthest will be tyrannical leaders جو ظالم اور جابر حکمران ہوتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، یعنی میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کون سی چیزیں اچھی ہیں کون سی چیزیں بری ہیں. حدیث میں آتا ہے ان احب الکلام اللہ تعالی ان یقول العبد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسم ربک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. The most beloved statement to Allah subhanahu wa ta'ala for a servant to say is سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك، يعني سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمه وتعالى جد ربك ولا اله غيرك. ہم ایون یہ جو دعا استفتاح پڑھتے ہیں نا، سبحانك اللهم وربك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسم ربك وتعالى جد ربك وتعالى جدك ولا اله غيرك، یہ جو ہم پڑھتے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ سب سے خوبصورت اور پیارے الفاظ لگتے ہیں. وَإِنْ أَبْغَضَ الْكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، اور سب سے ہیٹڈ سپیچ جو اللہ کے لگتی ہے، أَنْ يَقُولَ لِرَجُلٍ لَجُلٍ اتَّقُ اللَّهَ فَلْيَقُلْ عَلَيْكَ نَفْسَكَ، کہ کوئی مرد کسی مرد سے کہے یا کوئی شخص کسی شخص سے کہے کہ فی اللہ اتق اللہ، اور وہ کہے کہ مائنڈ یور سیلف، مائنڈ یور اون بزنس. یہ اللہ کو سب سے برے کلام لگتے ہیں. اللہ کی مثال سے فرمایا کہ the most beloved food to Allah subhanahu wa ta'ala is that which is received by many hands. وہ فوڈ جس میں زیادہ ہاتھ گھسیں، جس میں لوگ کٹھے مل کے کھائیں، جو کٹھے کھایا جائے. شعب الایمان کی حدیث ہے. ایک اور فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ the most beautiful and beloved names to Allah subhanahu wa ta'ala are Abdullah and Abdul Rahman. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ the most beloved act with which my servant worships me is sincerity for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. سب سے بہترین عمل جس کے ساتھ میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے is sincerity for my sake. مسند احمد کی حدیث ہے کہ انسان سنسیئر ہو اللہ کی رضا کے لیے.